بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت عالم سے بہت بڑی تعداد لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور میرے تجربات سے الحمدللہ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں اس کام میں قبول کیا، میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے، دیکھیں رمضان المبارک کے دن جا رہے ہیں، تجربات حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، یہ دن ویسے ضائع نہ کریں۔ انسان ترقی کب کرتا ہے؟ اس وقت ترقی کرتا ہے کہ جس جگہ سے بندہ ایک دفعہ ٹھوکر کھا لے نا، دوبارہ بندہ وہ راستہ گزرنے کا سوچے بھی نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ہم ہر سال میں نئی نئی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جو تجربہ پچھلے سال میں حاصل ہوا، اسی تجربات سے ہم دوبارہ گزر رہے ہیں۔ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ہم ہر سال ارادہ کرتے ہیں یار بس یہ والی عید ختم ہونا، میں عید کے بعد انشاءاللہ قرآن آئندہ پورا سال پڑھوں گا۔ لیکن نہ وہ عید آئی ہے جس کے بعد ہم نے قرآن کریم پڑھنا تھا، نہ ابھی تک وہ کوئی بندہ آیا ہے کہ جس نے اپنے اس ارادے پہ عمل کیا ہو۔ اس پرچم کے سائے تلے سب ہی ایک ہیں، بے فکر رہیں۔ تو بھائی تجربات حاصل کریں، خود بھی کچھ سوچنے کی کوشش کریں۔ تراویح کے اندر بندے کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا جن جن چیزوں سے بندہ سخت دشواری کا سامنا کر رہا ہوتا ہے نا، آئندہ پورے سال کے اندر بندے نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ غلطیاں کیوں آتی ہیں؟ مصلی پہ بندہ جا کے ڈرتا کیوں ہے؟ مصلی پہ جا کے پریشر کیوں ہوتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کا ایک ہی جو مختصر جواب ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم سال کے درمیان قرآن پڑھتے کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش یہ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات کچھ تھوڑی سی اچھی بھی لگے گی، لیکن زیادہ تر شاید آپ کو کڑوی ہی لگے، کیونکہ بات کے جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے سخت ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کے اندر تراویح پڑھنے کے حوالے سے نا 1,00,000 شکوے ہیں۔ 1,00,000۔ سب سے پہلا شکوہ، یار سارا دن محنت کرتے ہیں پھر بھی غلطیاں آتی ہیں، یار کتنی مطلب محنت کرے یار اس کے اوپر، شکوہ ہے نا۔ سارا دن پڑھتے ہیں پھر بھی رات کو غلطیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا شکوہ، یار اتنا پڑھنے کے باوجود نمازیوں کے آگے پڑھنے کا خوف نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے؟ 2 شکوے ہو گئے۔ نمبر 3 شکوہ، یار یہ خیال ہی رہ گیا ہے کہ میں بھی کبھی غلطی کے بغیر قرآن سناؤں گا۔ کتنے شکوے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 شکوہ، یار وہ کون سے دن آئیں گے کہ مجھے نا بغیر سوچے اور بغیر پڑھے مصلی کے اوپر پانی کی طرح چلتے ہوئے پانی کی طرح قرآن سنا لوں۔ وہ والے دن شاید میری زندگی میں مشکل ہی آئے، ہماری زندگی رٹے مارتے ہی گزرے گی۔ ان تمام تر باتوں میں شکوے ہیں نا۔ آپ نے یہ والا کبھی سوچا ہے؟ یار بتائیں نا، میرے چہرے سے سورج اترتا ہے اور میرے چہرے پہ آ کے چاند غروب ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے کئی لوگ اس وقت دیواروں کے ساتھ لٹک لٹک کے وہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، وہ بجری اٹھا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ وہ پورا سال ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ سزا تو یہ ہونی چاہیے جب رمضان آئے نا، قرآن ہمیں اتنا دور رکھے کہ مصلی کے اوپر ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے بھی مشکل ہو جائے۔ لیکن قرآن نے ہمیں آق نہیں کیا، قرآن نے دور نہیں کیا، اس نے تمہیں قریب رکھا ہے۔ مصلی کے اوپر ایک مرتبہ پھر قرآن سننے کی توفیق ہوئی ہے، اللہ کا کتنا شکر ہے یار۔ غلطیاں آتی ہیں، چھوڑ دو ان غلطیوں کو یار۔ ڈر لگتا ہے، کوئی بات نہیں یار۔ آپ ہماری بے وفائیاں دیکھیں کہ ہم پورا سال اس قرآن کو کھول کے سورہ یاسین تک کی تلاوت نہیں کرتے۔
اور قرآن کی وفاداریاں دیکھیں کہ سال گزرنے کے بعد بھی اتنا قریب رکھتا ہے کہ یار لاکھ شکوے صحیح لیکن میرے سے دور نہ جاؤ. ہمیں کتنا قریب رکھتا ہے. کئی حافظ قرآن اس وقت آپ کو پتہ ہے پورا رمضان جگہ تلاش کرتے کرتے ان لوگوں نے سارا رمضان گزار دیا. اس وقت کتنے حافظ ایسے ہیں جن کو قرآن بڑا پکا یاد ہے لیکن اللہ نے سنانے کی توفیق نہیں دی. اللہ نے رمضان کے مقدس مہینے میں حافظوں آپ کو اپنی مسجدوں کی رونق بنانے کا ذریعہ بنا کے رکھا یار. اس گفتگو کے اوپر یار اگر آپ کے آنسو نہیں نکل رہے نا، میں تو بہت زیادہ ظرف اپنا آپ کنٹرول کر کے آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ درد دل ہے، یقین جانے خدا کی قسم. اگر میری ان باتوں کے اوپر آپ کے آنسو نہیں نکل رہے اور آپ کا دل موم نہیں ہو رہا نا، یہ پتھر دل آپ کو مبارک ہو. پورا سال ہم قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں اور سال کے بعد ہر روزانہ میں کہتا ہوں 1,00,000 غلطیاں آئیں. آدھا سامہ پڑھتا ہے آدھا آپ پڑھتے ہیں، لیکن مصلی پہ کھڑا ہونا یار کوئی اتنا آسان کام سمجھ رکھا ہے ہم نے. پکے پکے حافظ جن کے قرآن میں غلطی آنے کے چانس نہیں ہوتی، اللہ نے ان لوگوں کو مصلی کے قریب نہیں آنے دیا. لیکن میں اپنے آپ کو بد نصیب سمجھوں یا خوش نصیب سمجھوں، اللہ نے مسجد کی رونقوں کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. حافظو اللہ کا شکر ادا کیا کرو یار. یہ شکوے یہ گلے چھوڑ دو. ایک مدبانہ درخواست ہے، پورا سال پڑھا کرو یار. پورا سال ہم پڑھتے کوئی نہیں ہیں، سال کے بعد آ کے جتنا ہمارا برڈن ہوتا ہے وہ ہم قرآن پہ ڈال دیتے ہیں. ہم محنت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. کتنی محنت کرتے ہیں یار. دیکھیں 11 مہینے ہم عیاشی کرتے ہیں تو جو 11 مہینوں کا وبال ہوتا ہے وہ 1 مہینے میں دور کر کے آپ اس 1 مہینے کے اندر ایسا قرآن سنانا چاہتے ہیں کہ جیسے چلتا ہوا سمندر ہوتا ہے. 11 مہینوں کی سزا تو یار ملتی ہے نا، لیکن آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے یار، اللہ کا شکر ادا کرو. ورنہ خدا کی قسم ہماری سزا تو یہ ہونی چاہیے تھی پورا سال ہم قرآن کو نہیں پڑھتے اور رمضان کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا. رات کو میں نے 21ویں سپارے کا آدھا پڑھا اور یقین جانے میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں نا، جب بھی میں قرآن تراویح میں سناتا ہوں، یہ سارے خیالات تراویح کے درمیان میرے ذہن میں گونجتے ہیں. یار قاری ابوبکر اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے سنانے کی توفیق دی ہے. دفع کر ڈیمانڈوں کو یار، دفع کر پیسوں کو یار. غلطیاں آتی ہیں تو کیا ہوا یار، چھوڑ کوئی بات نہیں. تو نے پورے سال میں جتنی قرآن کے ساتھ وفاداری کی ہے تھوڑی بہت تو سزا بھگت نا یار. ایک دن اگر سبق یاد نہ ہو حفظ میں، استاد چمڑی اتار کے رکھ لیتا ہے. ہم نے پورے 11 مہینے یاد نہیں کیا. 11 مہینوں کے بعد قرآن میں ہم 2-3 غلطیاں بھی برداشت نہیں کرتے. اتنا ہمارا ظرف نہیں ہے. قرآن کریم کا ظرف دیکھو کہ 11 مہینے ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. 11 مہینوں کے بعد آتے ہیں 2-3 غلطیاں آ جائیں، 10 غلطیاں آ جائیں تو یار کیا یہ کوئی بڑا جرم ہے؟ 11 مہینے ہم اس کو پوچھتے نہیں ہیں. 11 مہینوں کے بعد آ کے ہم قرآن کریم کے اوپر دہشت جمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ باغی ہونے کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی وفاداریاں خدا کی قسم کہ اس نے ہمیں پھر بھی قریب رکھا ہوا ہے. اللہ کے لیے یہ گلے یہ شکوے سب ایک طرف کر دو یار. جو رمضان کے تھوڑے سے دن میرے بھائیوں رہ گئے ہیں نا، دیکھیں اب سب کے ختم قریب ہیں. 22 رمضان المبارک اسلام آباد کی جامع مسجد بلال G63 کے اندر میں قرآن کریم سنا رہا ہوں. میری طرف سے دعوت عام ہے، تشریف لائیں ضرور. بہت بڑی مسجد ہے بلال مسجد. آپ تشریف لائیں، میرے ساتھ ملاقات کریں، مجھے خوشی ہوگی. لیکن اب آپ کے بھی ختم بالکل قریب قریب ہوں گے. اب یہ آخری دن شکوے چھوڑ دو یار، اللہ کا شکر ادا کرو. ابھی ہم قرآن کریم سنا کے قرآن کریم کو الماری میں دنیا داروں کی طرح رکھ کے ہم ایسے بھاگیں گے نا، دوبارہ نہ رمضان آنا ہے نہ ہم نے کبھی مصلی پہ کھڑے ہونا ہے. ہم اتنے بے وفا قسم کے لوگ ہیں. اور یہ قرآن ہے کہ 11 مہینوں کے بعد پھر بھی ہمیں اپنے قریب لگا کے رکھتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کتنے پکے حافظ ہیں، پورا رمضان جگہ تلاش کرتے گزر گئے، ان کو جگہ نہیں ملی.
کتنے حفاظ ایسے ہوں گے مصلی پہ کھڑے ہو کر مصلی کی دہشت کو دیکھ کر بھاگ گئے ہوں گے، ہم نہیں سنا سکتے۔ کتنے ایسے پکے حافظ ہوں گے جن کو قرآن یاد ہوگا لیکن سنانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ آپ اگر قرآن کریم، میں کہتا ہوں جدھر بھی سنا رہے ہیں، اگر یار پورا قرآن سنا جاتے ہیں نا آپ، میں کہتا ہوں یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے یار۔ اللہ تعالیٰ اس جہان کو آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دے، آپ بہت بڑے لوگ ہیں یار، کم ظرفی کا شکار نہ ہو۔ جو بھی ہوا سو ہوا۔ رمضان میں ہمیں جو سزا ملی وہ 11 مہینے دور بھاگنے کی ملی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سبق اس سے یہ حاصل کرنا ہے کہ آئندہ ہم 11 مہینوں میں قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آخری جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو میں دیتا جاؤں، جو تراویح آپ سنا رہے ہیں نا، جو آپ کو تجربات حاصل ہوئے ہیں، ان تجربات کو خدا کے لیے دل میں جگہ دو، ان کو ذہن میں جگہ دو، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم مصلی کے اوپر سناتے ہوئے ہمیں کون کون سی چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے راستے میں دشواری کا سبب بنی، ہم آئندہ سال ان چیزوں کو کور کر کے، اللہ نے ایک مرتبہ اگر پھر موقع دیا تو ہم جن جن مشکلات کا اس رمضان میں ہمیں سامنا ہوا، آئندہ ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے یار میری باتوں پہ آپ غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کی قسم، خود حافظ ہونے کے باوجود دل میں حفاظ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے نا، میں کہتا ہوں کہ مال و زر میرے پاس بہت چھوٹی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی عزت بہت چھوٹی چیز ہے۔ کاش کسی حافظ کے اوپر اللہ قربان ہونا نصیب کرے۔ اتنے آپ عظیم لوگ ہیں، غلطیاں آتی ہیں، حفظ میں آتی ہیں، قرآن میں آتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کم ظرفی کا شکار نہ ہو، بڑے دل کے ساتھ، بڑے جگرے کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ سنانے کی کوشش کیجئے۔ ان ایام کی قدر کرو یار، اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی رونقیں بحال کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ لوگ روزے رکھ کر کتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، روزہ رکھ کر آپ سارا دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یقیناً روزہ آپ لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ جیسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔